بسم الله الرحمن الرحيم. Qasim is out of the picture. How long before we get Arash? ایک محب وطن سائنسدان کی سنسنیخیز داستان جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، پیش خدمت ہے مشن سپر پاور پاکستان۔ Uncertain your future is. Find yourself. You must. میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بریگیڈیئر زاہد کے ساتھ مل کر ان اختیارات کی فہرست تیار کر لی جو ہمارے خیال میں مجھے پروجیکٹ کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے ضروری تھے۔ جب میں وہ فہرست لے کر غلام اسحاق خان صاحب، آغا شاہی صاحب اور اے جی این قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھا تو نظر ڈالتے ہی خان صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ اختیارات تو ہمارے پاس اور وزراء کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، مجھے اپنے کام کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ آپ باقاعدگی سے مجھ پر کڑی نظر رکھ سکتے ہیں کہ ان کا غلط استعمال نہ ہوگا۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا، اسحاق خان، اور اگر PWP پیدا کرنا چاہتے ہو تو بحث کرو۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ میں کام میں ہرگز کوئی دشواری نہ ہو۔ آغا شاہی صاحب نے تائید کی اور مجھے وہ اختیارات مل گئے جو وزیر اعظم کے علاوہ کسی کے پاس نہ تھے۔ قاضی صاحب نے غلام اسحاق خان صاحب سے مشورہ کر کے ایک سیکٹری کے عہدے کے افسر جناب امتیاز احمد بھٹی کو وزارت خزانہ سے فوراً پوسٹ کر دیا، جن کو میں نے DG فائنانس اور ایڈمنسٹریشن مقرر کر دیا۔ آڈٹ کا کام بھی کرتے تھے اور سیکٹری فائنانس سے باقاعدگی سے ملتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں کبھی کسی مالی بد نظامی یا گڑبڑی کی شکایت سامنے نہیں آئی۔ یہی افسر تمام اکاؤنٹس چلاتے تھے اور غیر ملکوں میں آرڈر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ مجھ سے پورا کیس تیار کر کے اجازت لے لیا کرتے تھے، باقاعدگی سے یہی آڈٹ کرایا کرتے تھے۔ بھٹی صاحب کے بعد جناب فخر الدین ملک اور پھر جناب محمد فہیم متین کیے گئے، جو دونوں 22ویں گریڈ کے افسر تھے۔ تقریباً 28 سال کی رفاقت کے دوران میں نے غلام اسحاق خان صاحب سے یا آغا شاہی صاحب سے کبھی ایک لفظ جناب بھٹو صاحب کے خلاف نہیں سنا۔ ہم بہت قریب تھے اور کھل کر تمام موضوعات پر گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جن کی ابتدائی اہم کوششوں سے پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، میاں نواز شریف اور فوج کے سربراہوں جنرل اسلم بیگ اور جنرل وحید کاکڑ نے بہت اہم رول ادا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ 31 جولائی 1976 یعنی 33 سال پیشتر جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں یورینیم کی افزودگی کے لیے ایک اہم پروجیکٹ کے قیام کی منظوری دی۔ اس کا قیام جناب ANG قاضی، جناب اسحاق خان صاحب، جناب آغا شاہی اور جنرل امتیاز علی کے مشورے پر عمل میں آیا اور اس کو ایک بالکل خود مختار ادارے کی حیثیت دے دی گئی اور اس ادارے کا نام انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز رکھا گیا۔ مجھے اس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ کوہوٹا کی تاریخ ہمارے کارناموں سے تقریباً پوری قوم واقف ہے، مگر چونکہ یہ واقعہ 35 سال پرانا ہے اور نوجوان طبقہ اس کے حقائق سے ناواقف ہے۔ 10 سال پہلے ہماری حکومت نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے راولپنڈی میں ایک پروجیکٹ شروع کیا، جس کا مقصد دنیا کی نہایت اہم اور مشکل ترین سینٹریفیوج کا طریقہ استعمال کر کے یورینیم کی افزودگی کرنا تھا۔ کوہوٹا پلانٹ نے پاکستان کو دنیا کے ایٹمی نقشے پر ایک ممتاز مقام مہیا کر دیا اور مستقبل کے لیے ہمارے پرامن ایٹمی پروگرام میں خود کفالی کی ٹھوس بنیاد تیار کر دی ہے۔ 3 سے 5% افزودہ یورینیم جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ ہمارے آئندہ لگائے جانے والے ایٹمی ری ایکٹروں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوگا اور ملک سینکڑوں ملین ڈالر سالانہ زر مبادلہ کی بچت کرے گا اور ہمیں خود کفیل بھی کرے گا۔ جاپان پر امریکہ کی طرف سے 2 ایٹمی بم گرائے جانے کے بعد ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی دوڑ شروع ہو گئی جو ابھی تک جاری ہے۔ روسی حکومت کے اقدامات سے جائز طور پر خوفزدہ تھی اور وہ اپنے خود مختاری کی حفاظت کے لیے انہوں نے بھی بہت جلد ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا ڈالے۔
اس کے بعد انگلستان، فرانس اور چین نے ان ہتھیاروں کی تیاری شروع کر دی۔ ایک طرف جبکہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری جاری تھی تو دوسری طرف یہ کوشش بھی شروع کر دی گئی کہ کسی طرح ایٹم بم کے اندر بند بے انتہا قوت کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ امریکہ، روس، انگلستان اور کینیڈا ایٹمی ری ایکٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے اور یوں پوری دنیا میں ایٹم بم کے پرامن استعمال کی مہم شروع ہو گئی۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ اس بات سے پوری طرح واقف تھے کہ ایٹمی قوت کے پرامن استعمال کے پھیلنے سے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری اور پھیلنے کا خطرہ موجود تھا، کیونکہ پرامن استعمال اور ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی برائے نام ہی ہے۔ اگر کسی ملک کو ری ایکٹر بنانا اور پلاٹینیم بنانا آ جاتا ہے تو پھر ایٹم بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک کی مسوشوں اور بعض مغربی ممالک سویڈن، آئرلینڈ، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی سنجیدہ اور انداز فکر نے دنیا کو یہ یقین کرا دیا کہ بین الاقوامی سطح پر ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی فوری اور اشد ضرورت ہے۔ اس کا مشہور معاہدہ NPT یعنی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی شکل میں نکلا اور 1970 میں یہ قیام پذیر ہوا۔ 1986 تک تقریباً 130 ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ حالانکہ اس معاہدے کی نوعیت خاصی امتیازی ہے، یعنی جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ نہ بنائیں گے، اور ایٹمی پرامن ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی خاصی پابندیاں ہیں۔ اس معاہدے کے عمل میں آنے سے پہلے چین آخری ملک تھا جس نے 1986 میں ایٹمی دھماکہ کیا۔ چین کو نہ صرف امریکہ بلکہ روس سے بھی اپنے ملک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے بارے میں خطرہ تھا۔ حالات بالکل معمول پر تھے۔ اچانک ہندوستان نے امریکہ اور کینیڈا کے مہیا کردہ سامان سے چوری سے پلوٹینیم بنا کر 18 مئی 1974 کو ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کا ایٹمی توازن درہم برہم کر دیا۔ نہایت افسوسناک اور قابل مذمت بات یہ تھی کہ چین کے برعکس ہندوستان اپنی سلامتی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس نے روس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کینیڈا کا دیا ہوا ری ایکٹر اور امریکہ کا دیا ہوا ہیوی واٹر استعمال کر کے بم بنایا اور یہ کام چوری سے کیا۔ NPT کو ان اقدامات نے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہماری کہانی کا آغاز اب سنجیدگی سے ہوا۔ ہندوستان کو چور کی پالیسی کی وجہ سے فوراً کینیڈا نے ہمارے کراچی کے نیوکلیر پلانٹ کا ایندھن اور ہیوی واٹر روک دیا اور بین الاقوامی معاہدوں کی پرواہ نہ کی۔ ہندوستان کی بدماشی کی سزا پاکستان کو دی گئی۔ پاکستان کی منت سماجت کینیڈا کے بند کانوں پر نہ پڑی اور ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ہماری مزید بے عزتی کرنے کے لیے فرانس نے بین الاقوامی ایٹمی ادارے کی زیر نگرانی پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا اور بین الاقوامی ادارہ نے اس کی منظوری دی تھی۔ امریکہ نے فرانس پر دباؤ ڈال کر یہ کام کرایا اور فرانسیسی جو اپنے خود مختاری کے بھنگڑے ڈالتے تھے امریکہ کے دباؤ میں آ گئے اور معاہدہ توڑ دیا۔ یہ پلانٹ بین الاقوامی ادارہ کی زیر نگرانی تیار ہونا اور چلنا تھا۔ اس کے غلط استعمال کی قطعی گنجائش نہ تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک تیسری دنیا کے ترقی پذیر ملک یعنی پاکستان نے یہ چیلنج قبول کیا اور اس میدان میں خود کفیل ہونے کا بیڑا اٹھایا۔ جولائی 1976 میں ہماری حکومت نے تاریخی فیصلہ کیا ہم یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں اور ہمارے ایٹمی ری ایکٹروں کے ایندھن کی دستیابی میں خود کفیل ہو جائیں۔ 31 جولائی 1976 کو انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کا قیام عمل میں آیا۔ ہم یورینیم افزودگی کا پلانٹ خود اپنی صلاحیتوں سے لگائیں۔ میں بھی یورپ میں 15 سال کے قیام کے بعد پاکستان آیا تھا۔ میں نے برلن، جرمنی، ڈیفلٹ، ہالینڈ اور لیون میں اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ میں نے ہالینڈ میں یورینیم کی افزودگی کے پلانٹ میں کئی سال کام کیا تھا۔ میں جوان تھا، قوت ارادی سے بھرپور تھا۔ میں نے فزیکل میٹالرجی میں ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی، جو مشکل سے مشکل پروجیکٹ سے کامیابی سے نمٹنے کے لیے موزوں ترین تھی۔ مجھے متعلقہ ٹیکنالوجی کا نہایت قیمتی تجربہ تھا اور اس طرح اس کام کے لیے موزوں ترین شخص بھی تھا۔ میں نے یہ چیلنج کھلے ہاتھوں قبول کیا اور کام شروع کر دیا۔ میں نے پورے ملک میں چند نہایت محنتی، قابل اور محب وطن سائنسدانوں اور انجینئرز کا انتخاب کیا اور ہم اس پروجیکٹ کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے میں تن من دھن سے لگ گئے۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے نو منتخب ساتھیوں نے کبھی سینٹریفیوج
اور اس کی مدد سے یورینیم کی افزودگی کا نام تک نہیں سنا تھا، حالانکہ ان میں سے کئی باہر سے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں رکھتے تھے۔ ایک ایسا ملک جو سلائی کی سوئی، اچھی بائسیکل یا اچھی سڑکیں بنانے کے قابل نہ تھا، وہ دنیا کی مشکل ترین ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے چلا تھا۔